اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ 3 فروری 2025 اڈیالہ جیل۔ آج ایک بار پھر عمران خان صاحب سے مجھے ملاقات کے لیے نہیں چھوڑا گیا۔ میں حیران ہوں کہ کچھ لوگ تو بڑی باقاعدگی سے آتے جاتے ہیں، عمران خان صاحب کے کیسز میں اگر وکیل نہیں میں پھر بھی جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا ہو جس کی وجہ سے اب عمران خان صاحب سے ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تو اگر وہ گناہ حق اور سچ پہ کھڑا ہونا اور سچی بات کرنا ہے تو یہ تو گناہ نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، اور یہ کام ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ چاہے آپ عمران خان صاحب سے مجھے ملنے دیں یا نہ دیں، اڈیالہ جیل تک آنے سے تو آپ نہیں روک سکتے، وہ میں آتا رہوں گا، اور انشاءاللہ جلد خان صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اہم ڈیٹ آ رہی ہے 8 فروری، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہہ دوں کہ خان صاحب کو 8 فروری کی اس تاریخ کی اہمیت کی بڑی فکر ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن پچھلے سال قوم کا مینڈیٹ چرایا گیا۔ ظلم عظیم ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ خدا نخواستہ یہ عمران خان کی کوئی اپنی ذاتی سیاسی لڑائی ہے۔ میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان کی ذاتی لڑائی نہیں، یہ پاکستانی قوم کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ یا تو اب ملک کو امیریت کے حوالے کر دیں پورا کا پورا، ویسے تقریباً یہ ملک امیریت کے طریقوں سے چل تو رہا ہی ہے، کیونکہ آئین و قانون کو تو آپ نے ایک طرح سے رخصت کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ پہ بھی آپ حملہ اور ہو گئے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، پیکا ایکٹ کے بعد آپ صحافت اور صحافی برادری پہ بھی حملہ آور ہو گئے۔ اب آپ ہائی کورٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ اسلام آباد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا کوئی فیورٹ جج نہیں ہے، نہ ہماری کوئی فیورٹ عدالت ہے۔ ہم آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم سینیورٹی پرنسپل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ جو بھی سینئر قابل جج ہے اس کو چیف جسٹس ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی عدالت ہو۔ باہر سے ججز لا کر سینیورٹی کو ڈسٹرب کرنا بطور وکیل، میں بھی یہ سمجھتا ہوں، اور جتنی ہماری لائر فریٹرنیٹی ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے وہ اپنی عدالتوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ باقی ضمیر فروش ہر دور میں ہے، یہ کوئی نیا دور تو نہیں ہے، ہر دور میں ضمیر فروش نکل آتے ہیں، کالے کوٹ میں بھی نکل آتے ہیں، اور ہر جگہ سے نکل آتے ہیں۔ لیکن جو کالے کوٹ کی اہمیت سے واقف ہیں، جو وکلاء اپنے کالے کوٹ پہ فخر کرتے ہیں اور اس بات پہ بھی فخر کرتے ہیں کہ پاکستان کو کالے کوٹ والے نے بنایا تھا، وہ سب اس وقت اپنی جوڈیشری کے ساتھ، آئین و قانون کی حکمرانی کے ساتھ، رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جدوجہد ہی رول آف لا کی ہے۔ اس لیے 8 فروری کو پورے پاکستان میں نکلنا ہے۔ ثوابی میں جلسہ رکھا ہے خان صاحب نے، باقی جہاں جو لوگ جنہیں جلسے میں نہیں آنا، ساؤتھ پنجاب میں یا سندھ میں یا جدھر بھی آپ ہیں، اگر آپ کے حلقے میں ڈاکہ پڑا ہے، آپ کا حق ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ ایک پرامن طریقے سے اپنے پریس کلبز میں جا کے، چاہے آپ کراچی میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، جہاں بھی ہیں، بلوچستان میں ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے تو پھر آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا، آپ نے بھی پرامن طور پہ احتجاج کرنا، یہ آپ کا آئینی قانونی حق ہے۔ دوسری بات، یہ جو عمران خان صاحب کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے، یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سے جواب نہیں لیا جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان اکیلا ہے؟ اپنے ملک میں تو آپ نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہے پوری دنیا میں کس طرح پاکستانی نکل رہے ہیں، کس طرح وہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں ہماری اس تحریک کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ عمران خان صاحب واپس نکلیں گے۔ ہمارے ورکرز کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا مداوع ہوگا۔ جو 26 نومبر کی رات ہوا اسلام آباد میں، اس پہ جوڈیشل کمیشن اگر ہم مانگتے ہیں تو یہ تو ذمہ داری ہم سے زیادہ میاں شہباز شریف صاحب کی بنتی ہے۔ آپ ایک سیاسی آدمی ہیں، ایک سیاستدان سیاسی میدان میں مقابلہ کرتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ہاتھوں پہ مخالفوں کا خون ہو۔
تو اگر آپ کا اس میں ہاتھ نہیں ہے شہباز شریف صاحب، تو پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی میں کہتا ہوں، پارلیمنٹ کے باہر بھی میں نے بارہا کہا، میڈیا پہ بھی کہا، اور آج اڈیالہ جیل کے باہر بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں، عمران خان نہیں، تحریک انصاف نہیں، شہباز شریف صاحب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کو کرنا چاہیے کہ اگر آپ بے گناہ ہیں اور آپ کا ہاتھ 26 نومبر کی رات جو لوگ شہید ہوئے ان کے خون سے رنگین نہیں ہے، تو پھر آپ کو خود جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. آپ کو خود یہ کہنا چاہیے کہ جس بھی فورم سے آپ نے تحقیقات کرانی ہے، میں بطور وزیر اعظم پاکستان اس کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ میں سیاسی آدمی ہوں، میں لوگوں کو مارتا مورتا نہیں ہوں. لیکن اگر آپ جوڈیشل کمیشن سے بھاگیں گے، آپ تحقیقات سے بھاگیں گے، تو پھر قوم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ یہ جو 26 نومبر کی رات ہوا اس میں پھر آپ کا ہی ہاتھ تھا. تو عمران خان صاحب نے، ہماری مذاکراتی کمیٹی نے، تحریک انصاف نے مذاکرات میں جو جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے 26 نومبر کی اور 9 مئی کی، وہ اسی لیے ہے کہ یہ چیزیں صاف ہو جائیں، قوم کے سامنے سچ آ جائے، کیونکہ اس وقت قوم پریشان بھی ہے، مایوسی کا بھی شکار ہے، اور تاریخ میں پہلی بار قوم میں اور اداروں میں جو فاصلہ نظر آ رہا ہے، جو لوگ ناراض ہیں، جو ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہو گیا ہے، ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. ملک کو ہر طرح کی دہشت گردی کا سامنا ہے. یہ جو ابھی 2 دن پہلے بلوچستان میں ہوا، جو ہمارے جوان شہید ہوئے، ہمارا دل سب کا اس پہ دکھی ہے. یہ جنازہ صرف اس کا نہیں اٹھا جس کے گھر اس جوان کی شہادت گئی ہے، وہ ہر پاکستانی کے گھر سے یہ جنازہ اٹھا ہے، کیونکہ ہمارے دل پاکستان کی حفاظت کرنے والے جو بھی پاکستان کے لیے جان دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اداروں اور عوام کے بیچ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ فاصلہ ایک آدمی ختم کر سکتا ہے، وہ ہے عمران خان. کہ وہ جیل سے نکل کے جب ایک بیان دے گا تو یہ فاصلے، یہ تلخیاں، یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی. اور یاد رکھیے جنگیں فوجیں نہیں لڑتی، جنگیں قومیں لڑتی ہیں، اور دہشت گردی کی اس جنگ کو جیتنے کے لیے قوم اور اداروں کے ایک پیج پہ ہونا ہوگا، اور اس ایک پیج پہ لانے کے لیے یہ ظلم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے، پاپولر لیڈر ہے، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، انشاءاللہ واپس ترقی کا دور شروع ہوگا، خوشی کا دور آئے گا، انصاف کا دور آئے گا. یہ عدالتیں انصاف دینا شروع کریں گی، لوگ ان عدالتوں کو امید کی نظر سے دیکھیں گے دوبارہ. اس وقت امید لوگوں کی مر رہی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے انصاف دینا ہے وہ جج صاحبان آج خود انصاف کے متقاضی ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دو. تو اڈیالہ جیل سے آج کے لیے سب سے اہم بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری کا دن قوم کے لیے اہم اس لیے ہے کہ اس دن قوم نے ایک فیصلہ کیا، اور ظالموں نے اس فیصلے کے اوپر فارم 47 کی روشنائی ڈال دی اور ایک اندھیر مچا دی، اور پاکستان کے قوم سے ان کی آنکھوں کی امید چرائی، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، اور پاکستان کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو